نقی اسٹیج جلوہ بار علماء اہل سنت بانیان جلسہ حاضرین بزم پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت نے میرے تعلق سے بہت کچھ کہا، یہ ان کا حسن ظن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ مولانا بھی کہا۔ اس بارے میں پہلے ہی بہت بحث چل رہی تھی، اس لیے میں اس کو خلاصہ کر دوں کہ مجھے علامہ نہ کہیں، حافظ کہیں، بس یہی کافی ہے میرے لیے، اور یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حضرات محترم، بہت اچھی تقریر ابھی آپ حضرت سے سماعت کر رہے تھے۔ وقت 10:30 پونے 11 کے قریب ہے۔ اب اس وقت میں آدھے لوگوں کو تو نیند آ رہی ہوگی شاید۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، آپ لوگ مجھے برداشت کر لیں۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ منقبت تاج الشریعہ کے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، پر ساؤنڈ دیجیے۔ منقبت پڑھ دوں تب تک دے دیجیے، اس کا بند کر دیجیے گا بھلے سے آپ، ٹھیک ہے نا؟ سماعت فرمائیں حضرات۔ گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے، گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے۔ آواز بہت کلیئر ہے، تھوڑا آواز بڑھاؤ یار۔ پہلی جمعہ میں تقریر کر کے آواز بیٹھی ہوئی، اور آپ اٹھا دیں گے پورا، کیا تقریر کرنے دیں گے کہ نہیں بھائی؟ گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے، مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے، مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے، مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے۔ حضرات 2-3 شعر پڑھوں گا، بس آواز ساتھ دیں، آپ لوگ ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ جس کے بابا ولی نا
کی عظمت پہ ہر، جس کی عظمت پہ ہر، جس کی عظمت پہ ہر ایک قربان ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا شان، پڑھیں میرے ساتھ، میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر بنداد، جس کے والد مفسر ہے قرآن کے، جس کے والد مفسر ہے قرآن کے، جس کے دادا، جس کے دادا محافظ ہیں ایمان کے، جس کے والد مفسر ہے قرآن کے، جس کے دادا محافظ ہے ایمان کے، جس کا نانا، جن کا نانا بریلی کا سلطان ہے، جن کا نانا بریلی کا سلطان ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے۔ مسلکی اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے، اور علم تقویٰ کی جو علم تقویٰ کی جو پیاری تصویر ہے، علم تقویٰ کی جو پیاری تصویر ہے، جس نے پائی عظیمت کی تنویر ہے، استقامت، استقامت کی مضبوط چٹان ہے، استقامت کی مضبوط چٹان ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت سے سماعت حضرات، مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے، اور جو علوم رضا کا جو علوم رضا کا ہے وارث بنا، جو علوم رضا کا ہے وارث بنا، جس کے سر
بریلی وہ بریلی وہ بریلی کا اختر رضا خان ہے وہ بریلی کا اختر رضا خان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے۔ حضرات اس کلام کے اشعار تو بہت زیادہ ہیں، بس ایک دو شعر اور سماعت کر لیں۔ مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے اور ایک سمر ایک سروں کا سمر در ایک سروں کا سمر در بریلی میں تھا میرے مرشد کا جس دم جنازہ اٹھا آج بھی عقل انسان حیران ہے آج بھی عقل انسان حیران ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ابھی مجھ سے پیش کرا توبۃ النصوح کے حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے موت کے حوالے سے کچھ باتیں کچھ پیغام آپ تک پہنچایا جا سکے۔ مجھے موضوع دو تین پرکار کے دیے گئے ہیں، آپ لوگ اگر جاگیں گے تو میں ان پرکاروں کو ایک ساتھ بروئے کار لانے کی کوشش کروں گا، اور اگر سوئیں گے تو پھر میں بھی اپنے گھر جا کے سو جاؤں گا۔ اب ذمہ داری آپ کی ہے، اگر آپ سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور سنائیں گے۔ چہلم کی محفل ہے اور موت کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ دنیا سے جانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جان کر بھی انجان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کو، ہم کو، سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے۔ جو خدا کو مانتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ مرنا ہے، اور جو خدا کو نہیں مان سکا اسے بھی پتا ہے کہ مرنا ہے۔ اور ہم آج یہ محفل یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ہمارے وقار صاحب فہد بھائی اپنے دادی کے اظہار ثواب کے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والی، جانے والے نہیں آنے والے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آج رو رہے ہیں نا، آنکھیں نمناک ہے، غمگین صورت ہے، یاد آ رہی ہے دادی کی، یاد آ رہی ہے ماں کی۔ ماں تھی تو گھر میں جتنے بھی لوگ تھے کہیں بھی جاتے تھے تنہا رہتی تھی، گھر کو سنبھال لیتی تھی، ہے نا۔ دادی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تو دادی سے آ کے اپنی ساری
باتیں بیان کرتے تھے، ایک سہارا، ایک آسرا، ایک بھروسہ تھی، آج گئی ہے تو ہم یاد کر رہے ہیں، آنکھیں غمناک ہے، غمگین صورت ہے، رو رہے ہیں انسان، آہو بکا کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں بار بار، مگر اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، جو گیا ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہے، جو چلا گیا وہ آنے والا نہیں ہے۔ شاعر نے کہا کہ جائیں گے ہم بھی ایک دن ملک عدم، گھر اپنا بسانے کے لیے، پھر نہیں آئیں گے واپس صورت اپنی دکھانے کے لیے۔ جو گیا ہے واپس آنا تو نہیں ہے، جو گیا ہے واپس آنا تو نہیں ہے۔ جب واپس آنا نہیں ہے تو جو زندہ ہے اس کی قدر کیجیے، جو حیات ہے اس کی قدر کیجیے۔ ماں کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا یہ اچھی بات ہے، باپ کے دنیا سے جانے کے بعد قرآن خوانی کرانا یہ اچھی بات ہے، لیکن باپ زندہ ہو تو باپ کے قدموں کو بوسہ دینا یہ اس قرآن خوانی سے، ایصال ثواب سے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ماں زندہ ہے، ان کے پاؤں کو دبانا ایصال ثواب کرنے سے بہتر ہے۔ جو گیا ہے واپس آنے والا تو نہیں ہے، جو زندہ ہے ان کی قدر کیجیے، جو زندہ ہے ان کی قدر کیجیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ماں گئی ہے، اب لگاؤ محفل، لگاؤ دسترخوان، غریبوں کو دو، فلاں کو دو، یہ کرو، خرچ کرو۔ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ میری ماں گئی ہے، بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، اپنی ماں سے مجھے بڑی محبت تھی، اس لیے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جب زندہ تھی پاؤں دبایا تھا، جب زندہ تھی دعائیں لی تھی، جب زندہ تھی تیری ماں اپنے ماں کے ساتھ کبھی اپنی باتوں کو شیئر کیا تھا، جب زندہ تھی ماں کے پاس بیٹھا تھا کہا نہیں کیا تھا، میں نے کہا نادان جو کرنا تھا وہ تو کیا نہیں، جو کرنا تھا وہ تو کیا نہیں، کہا کیا کروں؟ میں نے کہا اب بھی وقت ہے، بار بار جا قبر پہ، بار بار جا قبر پہ جا کر دعا کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنے والدین کے قبر میں جاتا ہے دعا کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی مرنے کے بعد ہی آ کے قبر میں جائیں گے گناہ معاف کرائیں، ایسا نہیں ہے۔ زندہ ہے تو قدر کیجیے، حیات ہے تو قدر کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے گی، موت تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، موت تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گی، اگر تم مضبوط قلعے میں بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ آپ کہیں بھی رہے، کس پوزیشن میں رہے، کس حال میں رہے، آپ کا اسٹیٹس جو کچھ بھی ہو، آپ کا جو کچھ بھی ہو، مال و متاع سے آپ کا گھر بھر کیوں نہ جائے، وقت آیا ہے تو جانا ہے، وقت آیا ہے تو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اب میں موت ہی پر گفتگو کروں تو پوری تقریر موت پہ ہو جائے گی۔ مجھے ٹاپک 3-4 دی گئی ہے بھائی ایصال ثواب کے حوالے سے، ہے نا۔ سب سے پہلی بات ایصال ثواب، ماں دنیا سے گئی، کیا ہو گیا بھائی؟ ٹھیک چل رہا ہے؟ اچھا تو مرواؤ گے ہم کو۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں گئی، اب کیا کریں گے ہم؟ ایصال ثواب کریں گے۔ ایصال ثواب، ایک ہے ایصال اور ایک ہے ثواب، دونوں ہی عربی لفظ ہیں۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ایصال کا معنی ہوتا ہے، آپ لوگ غور سے سنیے، میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے کہ نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ کہتے کہ نہیں کرنا چاہیے بس دنیا میں جو کر لو وہ کر لو۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کو نفع پہنچاؤ، جتنا ہو سکے اپنے مومن بھائی کو نفع پہنچاؤ۔ سرکار نے قید نہیں لگائی کہ زندہ ہے تو نفع پہنچاؤ، مر جائے تو نفع مت پہنچاؤ، قید نہیں لگائی میرے آقا نے۔ کیا کہا سرکار نے؟ مومن بھائی کو، بولے نا میرے بھائی، ارے زور سے بولیں،
ارے کچھ آپ بولے گا مجھے لگے گا کہ آپ لوگ بھائی جاگ رہے ہیں، ورنہ مجھے آپ لوگ سو رہے ہیں. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ زور سے کہیں سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا نفع پہنچاؤ، ہے نا. ہم نفع پہنچاتے ہیں، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کر مدد کر دیتے ہیں، نفع پہنچانا ہے. کسی کے پاس پیسے کی کمی ہے، اس کو ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، ہم پیسہ دے دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، نفع پہنچا دیتے ہیں. کوئی اور کسی مصیبت میں گرا ہے، کسی کا سامان پڑا اٹھا کر گھر میں لے جا کر دیتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں. نفع پہنچانا ہے تو یہ دنیا میں نفع پہنچانا ہے. اب کہیں گے بھائی مرنے کے بعد نفع کیا پہنچانا؟ تو میں نے کہا مرنے کے بعد آپ جب بھی کسی راستے سے گزریں، کوئی قبرستان نظر آئے، کھڑے ہو کر کے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ قل اعوذ بالفلق، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ان مردوں کو ایصال کر دیں. ان کا ثواب ان کو پہنچے گا، یہ ان کو نفع پہنچانا ہے، یہ ان کو نفع پہنچانا ہے. سرکار نے قید نہیں لگائی کہ زندہ ہے تبھی پہنچاؤ، مرنے کے بعد. لوگ کہتے ہیں نا ایصال ثواب کیا ہے، ضروری نہیں ہے نا بھائی. لوگ کہیں ضروری نہیں ہے. آج ان کو میں اچھی طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں، ذہن میں بات بٹھاؤ. اگر آپ کو لگے کہ میں صحیح بول رہا ہوں تو کل سے ان تمام عقائد باطلہ سے رجوع کر لینا اور اہل سنت جماعت کے دامن سے وابستہ ہو جانا. کیا چیز میں نے کہا؟ ایصال ثواب. ایک ہے ایصال اور ایک ہے ایصال کا معنی ہے پہنچانا. کیا معنی ہے؟ اور ثواب کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں، ہے نا بھائی. کسی کام کے کرنے پر جب اللہ اس کام کو قبول کر لے تو جو اجر دیتا ہے وہ اجر و ثواب ہے نا بھائی. ایک چیز اور، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں اجر ملے، ضروری نہیں ہے ہر کام میں آپ کو ثواب ملے، ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کو اللہ قبول کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے. چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے، اس کی مرضی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مولا میں نے نماز پڑھی قبول کر، کہہ سکتے کیا؟ نہیں، اس کی مرضی ہے. چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے. اب قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، اور پھر اجر دے نہ دے اس کی مرضی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ مولا دے اجر، دے ثواب مجھے دے. کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے. اس کی مرضی، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے، اس کی مرضی ہے. اب ہم کہتے ہیں ایصال، کیا کہتے ہیں؟ پہنچانا. تو پہنچانا، جب کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس کا مالک ہو تو پہنچائے. بھائی ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی، ہم اس کے مالک، ثواب کے مالک ہم تو نہیں ہیں، ثواب کے مالک ہم تو نہیں ہیں، تو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ ثواب کے مالک ہم نہیں ہیں تو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ ایک چیز اور بالکل کھلے لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن میں ہمارے اور آپ کے بات بیٹھے. جب ہم مالک نہیں ہیں تو ہم ثواب، ہم ایصال کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور نہ ہی ہم کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، جاؤ تم جو ہے ایصال کر دو. یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو وکیل بنا نہیں سکتے، کیونکہ اس ایصال کا، اس ثواب کا ہم مالک ہی نہیں ہے. جب ہم مالک نہیں ہیں تو ہم کسی کو وکیل نہیں کر سکتے. لڑکی اپنے نفس کی خود مالکہ ہے، وہ جسے وکیل کرے وہ اس کا وکیل ہے نا بھائی. وہ وکیل کرے فلاں کو اور فلاں دوسرا خود سے وکیل بن جائے تو نکاح ہوگا بھائی. تو ہم مالک نہیں ہیں. جب ہم مالک نہیں ہیں تو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ نہ ہم کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں. اسی پر سوال آج یہی ہوتا نا کہ بھائی پہنچا دیتے ہیں، ایصال کا ادا کرتے. میں نے کہا نہیں، ہمارا کیا ہے؟ اہل سنت جماعت کا موقف سنیں آپ لوگ. ہم مالک نہیں ہیں تو ہم پہنچا نہیں سکتے، ہم پہنچا نہیں سکتے، ہم ثواب نہیں دے سکتے. دینے والی ذات اللہ کی، پہنچانے والی ذات اللہ کی، اس لیے کہ وہ دینے والا بھی ہے اور وہ پہنچانے والا بھی ہے. وہی اس کا مالک ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ پوچھیں مولانا تو پھر آپ کہتے ہیں ایصال ثواب، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ ہم نے پڑھا ہے، اسے قبول فرما اور اس کا ثواب بنا تو تو پہنچا دے.
ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا سورہ فاتحہ میں نے پڑھا ہے، اسے قبول کر اور اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچا دے۔ حضرت ہم یہ نہیں کہتے کہ مردے کو میں پہنچا رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مردے کو میں پہنچا رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں مولا قبول کر اور تو اس کا ثواب فلاں کو دے دے، اس کا ثواب فلاں کو دے دے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اس طریقے سے دعا کرنا کیا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ اب بات یہی تھی، اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بات آپ کے ذہن میں اتری یا نہیں اتری؟ آپ کے ذہن میں بات آئی؟ ثواب کا مالک کون ہے؟ پہنچانے کا مالک کون ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے پڑھا رب کی بارگاہ، مولا اسے قبول فرما۔ کیا کام ہے؟ مولا اسے قبول فرما اور اس کا ثواب جو کچھ تو ہمیں عطا فرما، ہماری طرف سے فلاں بندے کو پہنچا دے۔ کیا کام ہے؟ فلاں کو پہنچا دے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو ہم کہتے ہیں اسے قبول کر کے فلاں کو پہنچا دے، یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ اپنی میت کے دعا کرنا، دعائے ایصال کرنا، ثواب پہنچانا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مغفرت فرما دے۔ کہتے ہیں نا مغفرت کر دے مولا، رحمت کی بارشیں برسا دے، مغفرت کر دے، تو کہتے ہیں نا بھائی۔ تو اب یہ دعا کرنا یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ سوال تو یہاں پر ہے نا۔ کہتے مولا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی ایصال کرنا، پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ثواب دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو اب آپ دعا کر رہے ہو، یہ دعا قرآن میں ہے کیا؟ اپنے میت کے دعا کرنا یہ قرآن میں ہے کیا؟ میں نے کہا بالکل ہے، دعائے مغفرت قرآن میں ہے، علماء موجود ہیں۔ 28واں پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ۔ اس کے شروع میں اور بھی ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ، وہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی آپ اور ہم۔ کون؟ آپ اور ہم بعد میں آئے، ہمارے دادا پہلے چلے گئے، ہماری دادی پہلے چلی گئی، ہم بعد میں آئے، تو قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو بعد میں آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ وہ جو بعد میں آئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تشریف لائے حضرت۔ یا اول کی بہت خوبصورت شخصیت، ماشاءاللہ، آپ کی نگاہوں کے سامنے دیدار کرتے رہے اور ثواب کماتے رہے، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کرا درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کیا کہتے ہیں؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ جو بعد میں آئے نا، آپ اور ہم بعد میں آئے نا، ہمارے دادا پہلے چلے گئے نا، یقولون، قرآن کہتا ہے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما۔ کیا کہ یہ قرآن سے بھائی، یہ نہیں کہ بھائی ادھر ادھر کی باتیں لا کے پیش کر، کل کو کوئی کہے ارے وہ تو ضعیف ہے، وہ تو فنا ہے، وہ تو غریب ہے، وہ تو حسن ہے، وہ تو ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ارے قرآن ہے، قرآن یار، روایتوں میں بعد میں جانا، قرآن کو تو سمجھو قرآن ہے۔ کہتے ہیں جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ ذرا زور سے بولے نا بھائی، آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت کوشش کر رہا ہوں آپ کے دماغ میں بات اتارنے کی، سمجھ میں آ رہی نا؟ ذرا کہہ لیں سبحان اللہ، مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ کیا دعا کی قرآن میں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ تو جو ہمارے باپ دادا گزر چکے ان کے تعلق سے دعا کرنا یہ تو قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ میں کوئی ضعیف حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، کل کے دن کوئی کہہ دے تو دعائے مغفرت یہ قرآن سے ہے، دعائے مغفرت۔ اور میں نے پہلے کہا ایصال ثواب کے تعلق سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتا، مولا
ہم نے پڑھا ہے، تو قبول کر، اس کا ثواب حلال میں پہنچا، اس کی مغفرت فرما۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اپنے مومن بھائی جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن سے ہے۔ ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ کہاں سے ہے؟ اب اگر اس کے باوجود کل کو کوئی لونڈا نہیں مانے، ایسے لوگوں کو لونڈا ہی بولا جائے گا۔ اگر سمجھدار ہوتے تو سمجھتے نا بھائی، لونڈے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کیا پتا، بس ادھر ادھر گھومتے بھٹکتے رہتے ہیں، بس کہیں سے دو چار باتیں سیکھ لی اور آ کر کے بس پھر حضرتوں سے نہیں ملیں گے، پھر وہ دوسرے دوست نے ہے وہ تو ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا کیا ایسا پوچھو، ذرا پوچھو تمہارے حضرت سے، اور ذرا پھر پوچھے حضرت سے تو منہ کی کھائے، پھر چلے گئے پھر دوسرے کا، بھٹکتے آتما کی طرح بھوت کال میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور بھائی تو مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن سے ہے۔ سنیں 13واں پارہ اللہ فرماتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، ہے نا، ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یہ قرآن، کل کو کوئی ٹنڈا یہ نہ کہے کہ یہ سنی علماء، یہ سنی لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، ہم ایصال ثواب کو، مغفرت کی دعا کو ہم قرآن ثابت کریں گے، اور یار ہے تو ثابت کر رہے ہیں نا۔ قرآن تو کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، ہم کان میں نہیں بولتے، ہم میدان میں بولتے ہیں۔ کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، ہماری میری مغفرت فرما اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ان تمام مومنوں کی مغفرت فرما جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام کی مغفرت قیامت کے دن فرما۔ اب آپ مجھے بتائیں، اپنی مغفرت، ماں باپ کی مغفرت، قیامت میں تمام مومنوں کی مغفرت، ان کی دعا کے تعلق سے قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم یہی چیز کرتے ہیں تو ان کو جل جاتی ہے بھائی، ان کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں، غلط بات ہے، فاتحہ کا کھانا حرام ہے۔ تو جیسی روح، شیخ صاحب قبلہ کا فرمان کیا ہے کہ جیسی روح ویسا فرشتہ، قرآن میں بھی ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ہے نا، پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں، والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث چیزیں ہیں۔ ہم پاک ہیں تو ہمارے، یہ بھی قرآن میں ہے بھائی، ہم پاک ہیں تو ہمارے پاک چیزیں ہیں، ہم اس کو پاک مانتے ہیں، اور جو خبیث ہے ان کو خبیث ہی نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی مغفرت کی دعا کرنا، اپنے مومن بھائیوں کی مغفرت کی دعا کرنا، جو پہلے گزر چکے ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ قرآن سے ہے۔ پتہ یہ چلا مغفرت کی دعا کرنا قرآن سے، دعائے مغفرت قرآن سے۔ اچھا، اسی طریقے سے دعائے رحمت یہ بھی قرآن سے ہے۔ ہم جب دعا کرتے تو یہی تو کہتے ہیں نا، مغفرت فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ مغفرت قرآن سے۔ اب قرآن میں جگہ ہے رحمت کے تعلق سے، رحمت کی دعا۔ اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہے نا، اے اللہ ہم پر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں ہمارے ماں باپ ہم پر رحم فرما، رحم کرتے تھے، پیار کرتے تھے، رحم کرتے تھے، ہے نا بھائی۔ تو مغفرت کی دعا بھی قرآن سے اور رحمت کی دعا بھی قرآن سے، رحمت کی دعا بھی یہ بھی قرآن سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ ہے نماز جنازہ کے تعلق سے بھی اللہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب آپ ان پر نماز جنازہ پڑھیے تاکہ ان کو سکون مل جائے۔
تو مغفرت کی دعا قرآن سے، رحمت قرآن سے، جنازہ پڑھو تو سکون ملے یہ بھی قرآن سے۔ میت دنیا سے گیا، ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن سے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان پر نماز جنازہ پڑھیے تاکہ میت کو سکون مل جائے، تاکہ میت کو سکون مل جائے۔ تو اسی طریقے سے ایک جگہ اور فرمایا قرآن مجید میں وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ مَأْتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے محبوب ان کی قبروں پر آپ کھڑے نہ ہونا، ان کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہونا۔ پتہ یہ چلا ان سے پہلے مومن لوگوں کی قبر پر سرکار کھڑے ہوتے تھے۔ آج کہتے ہیں قبر میں جا کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں بھائی لوگ، قبر پجوا لوگوں کہتے ہیں نا۔ سرکار کو منع فرمایا کس لیے؟ کیونکہ وہ انسان اسلام والا نہیں تھا، وہ انسان اسلام والا نہیں تھا، مومن نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو، اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو۔ پتہ یہ چلا اس سے پہلے سرکار مومنوں کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، یہاں منع فرما دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سرکار مومنوں کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، تبھی تو کہا نا کہ اب کھڑے نہ ہونا، تبھی تو کہا نا اب کھڑے نہ ہونا۔ پتہ یہ چلا مغفرت کی دعا قرآن سے، رحمت کی دعا قرآن سے، جنازہ پڑھو سکون ملے قرآن سے، اور قبر پر کھڑے ہونا یہ بھی قرآن کی روح سے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب کو انہوں نے ماڈرن طریقے سے بنا لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوست۔ میں نے پہلے کہا ایصال یہ پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، ثواب دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کہیں مولا اسے قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا آپ لوگوں کو ایصال ثواب کے تعلق سے؟ معلوم ہو گیا بھائی؟ 11:15 بج گئے ہیں، ابھی ایک ہی موضوع پر گفتگو ہوئی ہے نا، ابھی 2-3 موضوع اور باقی ہیں، بعد میں کہیں ایسا ہوگا مجھے بخار آ جائے بھائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایصال ثواب میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن سے ہے۔ اب اگر کل کو کوئی قبر پر کھڑے ہو کر کے کچھ پڑھے اور کوئی کچھ کہے تو آپ کہنا کہ مغفرت کی دعا قرآن سے، قبر میں کھڑا ہونا یہ بھی قرآن کی روح سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات انسان اس دنیا سے رخصت ہوا، قبر میں پہنچا، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، 2 فرشتے آئیں گے اور سوال ہوگا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہوں گے، ہے نا۔ سوال سے پہلے ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، جب قبر کو آپ برابر کر دیں تو تلقین کا حکم ہے نا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے میت کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ سے۔ ہمارے یہاں یاول میں بھی ہوتا ہے، تلقین کرتے ہیں لوگ، ہے نا بھائی۔ تلقین کرنا یہ بہت فائدہ مند میت کے لیے ہے۔ آپ کہیں حضرت کیسے فائدہ مند ہے؟ سنیں، میت کو تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب قبر برابر ہو جائے تو ایک آدمی میت کے چہرے کے سامنے منہ کی طرف آگے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد کہے اے فلاں بن فلانا یا فلاں بن فلانا، یعنی اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے، اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا کہو گے تو وہ مردہ سنے گا مگر جواب نہیں دے گا۔ تو ایک بات مجھے بتائیں، حدیث پاک میں تلقین کے تعلق سے ہے نا، تلقین کا معنی ہوتا ہے کسی کو سکھانا، تعلیم دینا، سمجھانا۔
اب سکھایا اسے جا سکتا ہے جس کے اندر پڑھنے کی یا سننے کی صلاحیت ہو، ہے نا بھائی؟ اب جو مردہ ہے وہ کیا سنے گا؟ ہاں بھائی، جو مردہ ہے وہ کیا سنے گا؟ جو مر کر مٹی میں مل گیا، مٹی مٹی ہو گیا، وہ کیا سنے گا؟ ہم لوگ تو مٹی مٹی نہیں ہوتے بھائی، ہاں وہ تو آباد ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی؟ جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر دے، اللہ کی یاد میں محو ہو جائے، اللہ کی یاد میں گم ہو جائے، جو عشق کے رسول کو اپنے سینے بسا لے، رچا لے، وہ تو نہیں مرتا۔ حضور تاج الشریعہ اس دنیا سے رخصت 3 سال گزر گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی آنے والے جب بھی نام آتا ہے بس بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج۔ ہم نے کہا بھائی لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی مل گئے آپ کو یاد کرتے، کہا ان کے مل گئے ہوں گے، ہمارے نہیں ملتے۔ ہاں بھائی، اب سوال یہ ہے جب تلقین کرنے کا حکم حدیث میں ہے تو آپ سمجھائیں گے اسے جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہو، اور جب سنے گا ہی نہیں، جب وہ سنے گا ہی آپ کچھ بھی بولو۔ ہاں بھائی، جب وہ اب ایک آدمی بہرا ہے، اب آپ اس کو کریں ادھر آ، وہ کیا کہے گا؟ جواب دے گا آپ کو؟ جواب دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تلقین اسے کی جاتی ہے جس کے اندر سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبر پر جاتے ہو کسی میت کی تو میت تمہارے جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، مردہ تمہارے جوتیوں کے آواز کو بھی سنتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جن کے مر کر مٹی مل گئے ہیں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، رسول کے ہر ایک قول و فعل کو اپنا مقصد حیات بنانے والے لوگ ہیں۔ اب سرہانے جا کر کے آپ چہرے کے سامنے جا کر کے آپ کہیں اے فلاں بن فلانا، اس کا نام اور اس کی ماں کا نام ہے۔ سرکار فرما جب آپ ایسا کہیں گے تو وہ سنے گا مگر جواب نہیں دے گا۔ حدیث پاک میں آ گیا پھر دوبارہ ایسا ہی کہیں یا فلاں بن فلانا، جب آپ ایسا کہیں گے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کل کے دن کوئی کہہ دے کہ یہ حضرت اپنے تک گڑھ لیا لا کر کے، ہم لوگ گڑھنے والے تھوڑی ہیں بھائی، ہمارے پاس پہلے ہی بہت بڑا خزانہ ہے بھائی، ہم سناتے رہیں گے، سناتے رہیں ختم ہی نہیں ہوگا بھائی۔ یہ ہم جیسے کم علم والوں کا جو ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے، ہمارے اکابرین کا کیا کہنا، سبحان اللہ، جو چلتے ہیں تو پوری لائبریری ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، تو اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ تیسری بار کہو یا فلاں بن فلانا، اس کا نام اس کی ماں کا نام۔ جب آپ تیسری بار کہیں گے تو مردہ کہے گا اے فلاں مجھے تلقین کر، مجھے سکھا، مجھے تعلیم دے، مجھے بتا کیا بتانا چاہتا ہے، مجھے سکھا کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب تیسری بار ہو جائے تو آپ کہیں یاد کر اذکر ما خرجت علیہ فی الدنیا، یاد کر دنیا میں جو تو کہتا تھا، یعنی جو تیرا عقیدہ تھا، جو تیرا عقیدہ تھا اس کو یاد کر، یعنی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور نبی برحق ہے، قرآن میرا امام ہے، دین میرا اسلام ہے۔ یہ آپ اسے تلقین کریں، جب تلقین کریں گے حدیث پاک میں فرمایا گیا جب آپ اس طریقے سے تلقین کریں گے تو فرشتہ یعنی منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر کہے گا چلو واپس چلتے ہیں، جسے حجت کر دی گئی ہے، جسے تلقین کر دی گئی ہے، جسے سکھا دیا گیا ہے، اس سے ہم سوال کیا کریں گے؟ یعنی آپ کے تلقین کرنے کی وجہ سے وہ بندہ مومن قبر کے سوالات سے بھی بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، قبر کے سوالات سے پھر اللہ رحیم ہے، کریم ہے نا، وہ چاہے تو سوالات ہی نہ ہو، کبھی نہ ہو، اس کی مرضی، اس کے اختیار میں ہے نا۔ تو یہ ہماری چھوٹی سی محنت یہ اس میت کے لیے ہماری طرف سے بہت بڑا تحفہ ہو جائے گا۔ اس لیے تلقین کا طریقہ ہے، اس کو ضرور بالضرور آپ لوگ کریں۔ ہمارے یہاں حالانکہ ہوتا ہے یا ماشاءاللہ اچھی باتیں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، ہوگا تو انشاءاللہ ہماری طرف سے میت کو تحفہ ہوگا۔ سوال جواب کے تعلق سے بات آئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ
رمضان میں جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا جمعہ کے دن جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے قبر کا سوال نہیں ہوتا ہے نا۔ ہمارے وقار بھائی کی دادی رمضان میں انتقال کی دن ہے، ہاں، تو قبر کا سوال نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی کہتے ہیں، کچھ علماء کہنا ہے کہ رمضان کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، توقع تو یہی ہونی چاہیے کہ اللہ امید یہ لگائے کہ اللہ جس طریقے سے رمضان میں تو نے سوال کو موقوف کر دیا ہے، صبح قیامت تک سوال کو موقوف فرما دے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہے نا، رحمت سے لو لگائے رہیں، اللہ چاہے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب تلقین ہو گئی، اب قبر میں منکر نکیر آئے، ہے نا بھائی۔ ایک چیز یاد رکھیں، سرکار کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ دنیا لاکھ آپ کو بہکائے مگر عشق مصطفیٰ کو سینے سے جانے نہ دیں۔ اس لیے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو قبر میں یہ وہابڑا نہیں آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، سبحان اللہ، حسنین کے نانا آئیں گے، فاطمہ زہرا کے بابا آئیں گے۔ یہ جو آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے نا، یہ نہیں آئے گا مگر نبی آئیں گے، سبحان اللہ۔ سوال ہوگا نا، نبی آئیں گے۔ ارے سوال کے تعلق سے بات آئی، اللہ اکبر۔ بخاری کے لوگ بہت ماننے والے ہیں نا، بخاری 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 کرتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار تو آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی، ہے نا۔ 3 سوال ہوتے ہیں مگر بخاری و مسلم میں 3 سوال کا تذکرہ ذکر نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، 3 سوال کا ذکر، صرف 1 سوال کا ذکر ہے۔ یہ 3 سوال بیشک بھی برحق ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ 3 سوال کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، مگر بخاری و مسلم جو حدیث کی کتابوں میں سب سے معتبر مانی جاتی ہے، بخاری و مسلم ان دونوں کتابوں میں 3 سوال کا ذکر نہیں ہے، 1 سوال ہوگا۔ کتنا سوال ہوگا؟ 1 سوال ہوگا۔ اور کون سا سوال ہوگا؟ وہ سوال ہوگا محمد عربی کے تعلق سے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں وہ 2 سوال اسی 1 سوال پر منحصر ہوں گے، سبحان اللہ۔ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اے بتا اس مرد مومن کے تعلق سے، ان کے تعلق سے تو کیا کہتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اگر کہے گا کہ یہ میرے آقا ہے، یہ جو ہے میرے ماں و ملجا ہے، میرے مددگار ہے، یہ تو میرے رسول ہے، جب ایسا کہے گا اب 2 سوال کی ضرورت، 2 سوال کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو نبی کو برحق جانا تو وہ خدا کو بھی ایک جانا، جو نبی کو برحق جانا اس نے دین اسلام کو جو ہے دین اسلام کو سچا سمجھا، جس نے نبی کو برحق جانا، پتہ یہ چلا کہ اس 1 سوال کی وجہ سے اس کا سارا بیڑا پار ہو گیا۔ قبر میں 1 سوال ہوگا، اگرچہ 3 سوالوں کا ذکر ہے، من رب کا تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے نا بھائی۔ اب ہم رسول کے عاشق ہیں، ہم کہہ دیں گے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب یہاں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، قبر میں سرکار آئیں گے سلام پڑھیں گے نا، تو اب جب آئیں گے سرکار تو دیکھ لیں گے، ارے ہم کیا، سرکار خود کہیں گے فرشتوں ان سے کیا پوچھتے ہو، تو میرا دیوانہ ہے۔ عشق اگر مستحکم ہو، عشق اگر مضبوط ہو تو سرکار خود فرمائیں گے فرشتوں کیا پوچھتے ہو ان سے کہ میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ تو میرا عاشق ہے۔ اور ایسا ہوا الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے تعلق سے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میری قبر میں منکر نکیر آئیں گے، کیا ہوگا؟ یعنی صحابی کو پتا ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، یہ بھی میرے نبی کو پتا ہے، سبحان اللہ۔ تبھی تو پوچھا نا عمر فاروق نے کہ یا رسول اللہ میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا،
سرکار نے فرمایا کہ آئیں گے ضرور، منکر نکیر وہ تو آنا ہر ایک کے میں. تو یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ عمر تیرے تعلق سے جو سوال و جواب ہوں گے نا اس کا برعکس الٹا ہوگا. کہ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں جب تم سے سوال کریں گے اس کے سوال سے پہلے تو ہی سوال کر دے گا میرا رب تو اللہ ہے، تو بتا کہ تیرا رب کون ہے. میرا دین تو اسلام ہے، تو بتا کہ تیرا دین کیا ہے. میرے نبی تو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ہے، تو بتا کہ تیرا نبی کون ہے. جب یہ کہیں گے تو فرشتے واپس چلے جائیں گے، چلو یہ نبی کا عاشق ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا گیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابا جان آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ سرکار نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا ویسا ہی ہوا جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا. سبحان اللہ. ان سے پہلے میں سوال کرتا تھا، ان سے پہلے میں سوال کرتا. فرشتے کہے چھوڑو اسے، یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی کا عاشق ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کو جگہ دیجیے. سینے میں عشق مصطفیٰ کو جگہ دیں گے نا انشاءاللہ تو قبر کے سوالات میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلا، عشق مصطفیٰ صرف نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے. عشق مصطفیٰ صرف بس تو میلاد النبی آیا تو ہم نعرہ لگا لیے، ڈی جے بجا دیے، وہ جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں اس کو کہ تقریر وغیرہ نعرہ لگا کر کے اور پورا دن گھوم لے، بس ہو گیا ہم سچے عاشق رسول ہیں. اس کا نام نہیں ہے. قبر سرکار نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے باغ کا نام ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کا نام ہے. آپ کا عمل جیسا ہوگا آپ کو سہولتیں بھی ویسی ہی ملیں گی. قرآن کہتا ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ جیسا آج بوئیں گے ویسا ہی آپ وہاں پہ کاٹیں گے. ہاں بہت قبر کی جو ہے پہلی رات اللہ اکبر، اندھیری رات، ادھر مٹی اوپر مٹی نیچے مٹی دائیں مٹی بائیں مٹی. سرکار نے فرمایا جب قبر جو ہے نا مردے کو بھینچے گی تو ایسا عالم کے سرکار نے اپنے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اللہ بہت کٹھن ہے میرے دوست. آج نمازوں کو ترک کر رہے ہیں نا، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں نا، نیند بہت آ رہی ہے حضرت، کیا کہ صبح کو اٹھنے نہیں ہو رہا، مگر گوشت لینے کے لیے جانے ہو رہا ہے. گوشت لینے کے لیے اگر ابھی 7 بجے نہیں جائیں گے اچھا والا گوشت ختم ہو جائے گا، پھر وہ ہڈیاں ملیں گی تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. اس وقت نیند کو برباد کر کے گوشت لینے جانا ہم کو ہوگا، ہے نا، ہے نا. نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی مگر گوشت کھانے کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے نا بھائی. نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. سنیں سرکار فرماتے ہیں جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 سانپ داخل فرما دے گا. کتنے سانپ؟ 99 سانپ. اسنیک ہے نا 99 اسنیک، 99 سانپ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں داخل فرمائے گا. اور ایک سانپ کی طاقت یہ ہے اگر پہاڑ پر ٹینک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر پھنکار مار دے تو جتنے بھی زمین میں حشرات الارض ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائے اس کی گرمی کی وجہ سے. ایک سانپ کی طاقت یہ ہے، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کی قبر میں ایسے ہی 99 سانپ داخل ہوں گے. اے نوجوان تو آج ایک نماز نہیں، 2 نماز نہیں، 1 مہینے کی سالوں کی نماز کو ترک کر دے رہا ہے. سوچ تیرے قبر میں تیرا کیا حال ہونے والا ہے. پڑھیں گے نماز، چھوڑیں گے نماز. ہاں بھائی ذرا زور سے بولو نا، یہاں پر آ کر کے آواز ہماری بند ہو جاتی ہے. کہوں کہ نہ کہوں، کہوں کہ نہ کہوں، کہوں کہ ابھی کہوں گا تو پھر کرنا پڑے گا شاید، ہے نا بھائی. ارے شاید کی کیا بات ہے یار. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا، ہم آئے یہاں ہیں اللہ کی بندگی کے لیے. قرآن یہ بھی کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. آپ یہاں پہ امتحان دینے آئے ہیں، ایگزام دینے آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں ہو، امتحان گاہ میں ہو، 3 گھنٹہ وقت ہو اور کہے اس 3 گھنٹے میں آپ کوئی 10
سوال کو حل کرنا ہے. اب وہ بندہ وہ بچہ اگر کھیل کود میں جائے دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا تو مجھے بتاؤ 3 گھنٹہ مکمل ہونے کے بعد وہ بچہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ زور سے بولے نا بھائی. فیل ہوگا نا. جو وقت دیا گیا تھا اس وقت پر جو سوال دیے گئے تھے سوال کو حل نہیں کیا, کھیل کود میں لگ گیا. اسی طریقے سے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے 1 سال کی, 2 سال کی, 10 سال کی, 20 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی مہلت دے کر کے اور سوال دیے گئے ہیں. ان سوالوں کو حل کرنا ہے. یہ میری عبادتیں ہیں, اسے ادا کرنی ہے. اگر تم نے اتنے وقت میں کیا ہے تو تم پاس ہو, اگر نہیں کیا ہے تو تم فیل ہو جاؤ گے. اب مجھے بتائیں ایک آدمی جو سارا کچھ جاننے کے باوجود سوالوں کو حل نہ کرے, دنیا انہیں بیوقوف کہے گی یا نہ کہے گی؟ احمق کہے گی یا نہ کہے گی؟ اب آپ جو ہم لوگ جو نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں, احکام مصطفیٰ اور احکام باری تعالیٰ کو فراموش کر دے رہے ہیں, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم ایگزام میں فیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور جب فیل ہوں گے تو پھر 99 صاحب آئیں گے. تو کیا کرنا ہے؟ پاس ہونا ہے. پاس ہونے کے لیے صبح کو اٹھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, نماز کی پابندی کرنی, کریں گے انشاءاللہ. اس محفل سے پیغام, بس یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے, اس کو آپ شیئر کیجیے. کیا کیجیے؟ اس کو واٹس ایپ میں شیئر کرتے ہیں نا, 10 لوگوں کو بھیجو تو اتنا ثواب ملے گا. 10 لوگوں کو بھیجو تمہارے بگڑے کام بن جائیں گے. 10 لوگوں کو بھیجو آج ہی خوشخبری ملے گی. بھیجتے ہیں نا بھائی. اس کو وہ تو شاید کہ فراڈ بھی ہو, جھوٹ بھی ہو, لیکن صحیح معنی میں آج کی باتوں, ان باتوں کو اگر آپ نے شیئر کیا اور کوئی ایک بھی آپ کی وجہ سے نماز کا عادی ہو گیا تو سمجھے کہ اس کا نماز پڑھنا آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. تو کریں گے ان باتوں کو شیئر, دیں گے لوگوں کو نماز کی دعوت, دیں گے لوگوں کو دین کی دعوت, لوگوں کو جڑیں گے نماز سے, لوگوں کو جڑیں گے دین سے, لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے مسجد سے, مدرسوں سے. کریں گے انشاءاللہ. زور سے کہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے, نمازوں کو کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو خدا کے جبار اپنے حبیب کو معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.